واقعہ اس سے پہلے میں سنا چکا کہ چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شخص تھا، وہ شکار پر نکلا اور جنگل میں جانے سے پہلے اور شکار پر نکلنے سے پہلے ایک دن پہلے ڈھنڈورا پیٹا گیا، اعلان کیا گیا کہ بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کے لیے جائیں گے، اس لیے کوئی بھی جنگل میں نہ جائے، سب کو منع کر دیا گیا۔ جب شکار کے لیے جنگل میں گئے اور گھنے جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی پر نظر پڑ گئی۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اور اس نے جب دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے میرے حکموں کی خلاف ورزی کی، گرفتار کرنے کا حکم دیا، گرفتار کر کے لائے گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ ہم نے اعلان کروایا تھا کہ ہم شکار پر آنے والے ہیں، کوئی بھی شخص جنگل میں نہ آئے، تیری کیسے جرأت اور ہمت ہوئی کہ تو جنگل میں آیا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں مسافر آدمی ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے جانا ہے دور، تو میں اپنا راستہ طے کر رہا، مجھے آپ کے حکم کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظالم کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر سزا دینے کے لیے وہ کوئی بھی بہانہ بناتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا، میرا یہ شکاری کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ اب ظاہر بات ہے سوال ایسا تھا کہ کچھ بھی جواب دیا جائے بادشاہ کو برا لگے گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کتا اچھا ہے مجھ سے، تو بادشاہ بولے گا تو بھی انسان میں بھی انسان، یعنی میں بھی کتے سے زیادہ برا ہو گیا۔ ظالم کی نیت خراب ہو تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ میں اچھا ہوں تو کہے گا تو میرے شکاری کتے سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم تھا اسے، پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو یہ شخص مسلمان تھا، اس نے تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت آدمی کے دل میں اتر جائے، اور ہر وقت تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ اس پر غور کرے کہ اس کام کے کرنے سے میرا پیدا کرنے والا پروردگار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کی رضا اور ناراضگی دیکھ کر کے کوئی بھی کام کرے۔ اللہ نے اس بات کا اثر بادشاہ کے دل پر ڈال دیا۔ اس نے پوری بات توجہ کے ساتھ سنی اور اس شخص سے کہا کہ آج تو میں شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں بادشاہ بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا، اس وقت تم آنا، مجھے ایمان کی یہ بات یاد دلانا، میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ شخص ایک عالم تھے جن کا نام راشد تھا۔ بادشاہ نے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ بادشاہ شکار سے واپس آ گیا، کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، یہ ولی عہد تھے، یہ بادشاہ بنائے گئے۔ جس دن سے بادشاہ بنا اس دن سے اس کے دل میں رہ رہ کر کے وہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ شخص کہاں ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ روزانہ اس کا انتظار ہوتا رہا۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ دل کی کیفیت اللہ نے بدل دی، اب اسے شدت سے انتظار رہنے لگا کہ وہ آدمی اب تک آیا کیوں نہیں، کیا وہ میری حکومت میں نہیں رہتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں بادشاہ بن گیا؟
روزانہ اس کو انتظار رہا، اور وہ شخص جب یہاں جنگل سے گزر کر کے گئے، جہاں جانا تھا وہاں گئے، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ بادشاہ بنے تو میں جا کر کے اس کو ان کا وعدہ یاد دلاؤں، لیکن وقت تو پورا ہو گیا، ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو میں رہوں نہ رہوں، اگر میں رہا تو میں جاؤں گا، میں نہیں رہا تو تم جانا اور جا کر کے بادشاہ کو اس کا یہ واقعہ یاد دلانا۔ انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ بادشاہ بنا، تو ان کا جو بیٹا تھا وہ آیا اور بادشاہ کو ان کا اس بات کو یاد دلانے کے لیے ملاقات کی کوشش کرتا رہا، لیکن کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، ایک عام آدمی کیسے پہنچ سکتا وہاں تک؟ یہ کوشش کرتا رہا، لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ایک دن رات میں تہجد پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر کے محل کے قریب جا کر کے اس شخص نے اذان دی۔ کیا دی؟ اذان دی، اور چاہت یہ تھی کہ میری یہ آواز بادشاہ تک پہنچ جائے، تو اپنی پوری طاقت لگا دی۔ بادشاہ تک آواز پہنچ گئی۔ پہنچانے والا کون؟ اللہ پاک۔ اللہ نے آواز پہنچا دی اور آنکھ کھل گئی۔ یہ سنتا رہا آواز کو، اور اس کے بعد جب آواز آنی بند ہوئی تو بلایا اپنے دربانوں کو اور کہا کہ یہ کون شور کر رہا تھا، دیکھو لے کر کے آؤ۔ لوگ گئے تلاش کر کے، وہ تو خود ہی پہنچنا چاہتا تھا، وہ کوئی بھاگا نہیں، چھپا نہیں، وہ رہا۔ لوگ آئے، اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس پکڑ کر کے، تو بادشاہ بہت ناراض تھا کہ تو نے میری نیند خراب کی، میرے آرام میں تو مخل ہوا، کیوں شور کر رہا تھا؟ تجھے پتہ نہیں ہے محل کے قریب آ کر کے تو چلا رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے ملوں، لیکن مجھے آپ کے دربار تک لوگ آنے نہیں دیتے، مجبور ہو کر کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ کہا کہ تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ تو کہنے لگے اپنے باپ کا پورا واقعہ سنایا، جنگل کا یہ پورا واقعہ سنایا۔ اس نے سنا تو سننے کے بعد کہا کہ میں تو جس دن سے بادشاہ بنا ہوں میں تیرا انتظار کر رہا تھا، جس دن سے بادشاہ بنا ہوں اس دن سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تیرے والد کا انتقال ہو گیا اور باپ کی وصیت کے مطابق تو آیا ہے، میں تو پہلے سے منتظر ہوں۔ پھر اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ اس نے ایمان قبول کیا۔ علامہ اقبال نے اس پورے واقعے کو ایک شعر میں سمویا ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت خانے سے ایک شخص اٹھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اور اسلام کے مرکز بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنتا ہے۔